وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیت کیا ہے، اس کے سوال و جواب کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم اس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ تک احمدیت کے بارے میں حقائق پہنچائے جائیں اور آپ کے سوالوں کے مختلف جوابات آپ تک پہنچائے جائیں تاکہ آپ کو اسلام احمدیت کے بارے میں سمجھ آ سکے. جو پچھلی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی یوٹیوب چینل کے اوپر، اس میں کچھ اچھا رسپانس بھی ہے اور کچھ لوگ جو کہ غیر احمدی حضرات ہیں وہ سوال و جواب کے جو بھی معاملات ہیں اس کو سمجھنے کے بجائے صرف گالیاں دینے پر اکتفا کرتے ہیں. مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو یہ احمدیوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی احمدی ہوتا ہے تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کو یا تو پیسے مل رہے ہیں یا ویزا مل رہا ہے یا کوئی دولت مل رہی ہے یا کوئی لڑکی مل رہی ہے. میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک غیر احمدی تھا اور 7 سال پہلے میں نے احمدیت قبول کی اور اس کے لیے میں نے ابھی احمدی آنسرز کو ایک ویڈیو میں اپنا انٹرویو بھی دیا اور اپنے جو بیعت کا واقعہ ہے وہ میں نے شیئر کیا. اس کا لنک انشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اوپر. لیکن اس ساری تمہید بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر احمدیت میں داخل ہوا، میں تمام ناظرین کے ساتھ جو کہ خاص طور پر غیر احمدی ناظرین ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ براہ مہربانی جو بھی آپ کے سامنے قرآن و حدیث رکھی جاتی ہے اس کا مقصد آپ سے قرآن و حدیث اصل اسلام شیئر کرنا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اچھا جی قرآن حدیث آ گئی، اب کیونکہ میں نے تو اپنے عالم کی بات ماننی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو اس چیز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو احمدی ہیں وہ اپنے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ آپ نے جو قرآن اور حدیث آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے اس کو سنا، کہ آپ نے اس کو دل سے کبھی سوچنے کی اور دل سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی. اگر آپ نے کوشش نہیں کی اور اگر آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تو اس چیز کے لیے ضرور تیار رہیں کہ وہاں پہ اس دن وہ عالم صاحب آپ کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر نفس نے اپنا حساب دینا ہے. کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی قرآن و حدیث کو خود کھول کر دیکھیں اور جو ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے سوالات اور جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پروگرام کو آگے لے کے پڑھتے ہیں. میں اپنے آج کے جو میرے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا. میرے ساتھ ہیں مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوسرے مہمان ہیں مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سوال کے لیے میں گزارش کروں گا مکرم محترم اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں کہ مبشر صاحب کہ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی وفات اور ان کی زندگی کے واقعات، تو اس میں سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی حقیقی بھائی تھے اور اگر تھے تو کتنے تھے؟ جی جزاکم اللہ شراز صاحب. اللہ تعالیٰ
ہمارے بھائیوں پر رحم فرمائے. آپ نے انٹرو میں بڑا اچھا بتایا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے بھائی ان معاملات کو سمجھنے والے ہوں جو ہم عرض کر رہے ہیں. تو میں اپنے سوال کی جانب چلتا ہوں. تو بات وہی ہے کہ ہر سوال کا جواب ملے گا تو قرآن کریم سے ہی نا. اگر یہ تا قیامت ہے، اگر یہ تا قیامت کے لیے ہے تو اس سے ملے گا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر فرمائی، آپ کی سنت کیا ہے، وہاں سے ملے گا. پھر دیگر کتب سے بھی اس کو ہم دیکھ سکیں گے. اب جب ہم اس سوال کے لیے ہم جب جاتے ہیں اور قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، تو قرآن کریم میں جب ہم قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں تو کہ کیا قرآن کریم ہماری اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے، تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت کی گواہی دی گئی. اور وہ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ مریم میں ہے. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 48 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مریم اللہ کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہتی ہیں قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ حضرت مریم نے کہا اے میرے رب، میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا. اب یہ تھا جب خدا نے بشارت دی آپ کو کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے، تو انہوں نے جواباً کہا کہ اللہ کیسے بیٹا ہوگا؟ خدا نے فرمایا میں کرتا ہوں. تو اس اعجازی نشان پہ حضرت مریم کو خدا کے فضل سے، آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو اعجازی رنگ میں آپ کی پیدائش ہے، آپ کے تو والد تھے ہی نہیں. اب اس پہ بھی بعض غیر احمدی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی ان کی پیدائش کا ہی چونکہ ایک انوکھے رنگ میں ہے تو اس لیے وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں. خدا تعالیٰ اس کا بھی جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ جو تو مثال عیسیٰ کی ویسی ہے جیسے حضرت آدم. تو یہ کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ خدا تعالیٰ کو یہ طاقت حاصل ہے، وہ جس کو چاہے وہ ایسا دیتا ہے. اور اب بھی سائنس نے اسے ثابت کیا ہے. اور جب ہم اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی حقیقی بھائی، چونکہ باپ تھے ہی نہیں تو نہیں تھے. اور پھر جب ہم وہی سورۃ المومنون میں جاتے ہیں، اس کی آیت 57 میں جاتے ہیں، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ملتا ہے، تو پھر آپ دونوں کا ذکر ملتا ہے. آپ کے کسی اور بھائی کا، حضرت عیسیٰ کے کسی بھائی کا، حضرت مریم کے کسی بیٹے کا ذکر قرآن سے تو نہیں ملتا. ہاں لیکن جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں، بائبل کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف نجار جو انجیلی خاوند تھے حضرت مریم کے، وہاں سے آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 اور بھائی تھے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ قرآن جو کامل شریعت ہے وہ تو نہیں بتا رہا، تا قیامت کا حل جس نے دینا ہے وہ تو نہیں بتا رہا. ہاں بائبل یہ کہہ رہی ہے، تو اس پہ ہم زیادہ تردد نہیں کرتے، ہم اس کو حوالہ طریق کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی حقیقی بھائی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے والد تھے ہی نہیں. وہ ایک اعجازی رنگ میں بن باپ پیدا ہوئے، کنواری سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کا کوئی حقیقی بھائی نہیں تھا. لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. امید ہے ہمارے بھائی اس مختصر جواب کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور بات کو آگے سمجھا بھی سکیں گے، پہنچا بھی سکیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. جزاک اللہ موشی صاحب. ایک بات یہاں پر میں ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہماری ویڈیوز کے اندر قرآن اور حدیث کے کسی اور بائبل وغیرہ کے ریفرنسز دیے جائیں گے، وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے موجود ہوں گے. آپ وہاں سے اپنے یہ تمام ریفرنسز حاصل کر سکتے ہیں. اگلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم محترم فیضان بخنی صاحب کی خدمت میں.
تو مربی صاحب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک اور بات جو کہ عام طور پر کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جب قرآن و حدیث اور بائبل کے حوالوں سے کوئی بات اگر سامنے نہیں آتی تو ایک بات جو کہ غیر احمدی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ یہ کیسی بات کر رہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر لے کر نہ جا سکے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر قادر ہونے کا ذکر درمیان میں لایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجسد عنصری آسمان پر لے جائے اور جب چاہے واپس لے آئے۔ تو اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب، یہ بڑا دلچسپ قسم کا سوال جو ہے وہ ہمارے جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی طرف سے یا سوال کرنے والے ان کی طرف سے آیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص تھوڑی دیر ذرا ٹھہر کر اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق تدبر اور غور و فکر کرے گا تو اس پر اس سوال کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ پھر اس سوال کا جواب جو ہے نا دو طرز پر دیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے کوشش کروں گا کہ ہر دو پہلو سے اس سوال کا جواب ان تک پہنچا دوں۔ تو سب سے پہلا سوال کا جو جواب ہے وہ علمی رنگ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں علی کل شیء قدیر، ان پر ذرا غور کیا جائے کہ وہ کس طرح مضمون کو بیان کر رہے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ ہمارے ناظرین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ذرا غور تو کریں کہ اکثر جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قدیر کی صفت کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 45 آیات میں اللہ تعالیٰ کو قدیر بیان کیا گیا ہے، اور علی کل شیء قدیر اور اس سے ملتے جلتے الفاظ آئے ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جسے پوری طاقت ہر کسی پر حاصل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر کا تعلق طاقت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، جو چاہتا ہے وہ منوا سکتا ہے، اور یہ ہر قسم کی صرف کمزوری اور ضعف اور عاجزی کی نفی کرتی ہے۔ بس ہر کوئی فعل جس میں ضعف ہو، کمزوری ہو، عاجزی ہو تو صفت قدیر اس کی نفی کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی ایسا فعل سرزد نہیں ہوگا جس میں ضعف ہو، کمزوری ہو اور عاجزی ہو۔ اور ان 45 آیات میں جن میں قدیر کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، تقریباً 35 آیات ایسی ہیں، 35 آیات ایسی ہیں جن میں یہ الفاظ آئے ہیں علی کل شیء قدیر۔ اب اس جگہ جو شیء کا لفظ آیا ہے وہ شاء یعنی اس نے چاہا کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہیں اسم مفعول کے بھی ہوتے ہیں، مطلب جسے چاہے۔ پس عربی زبان کی فصاحت کے پیش نظر یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کسی قدر تشنگی اپنے اندر رکھتا ہے، اور مکمل ترجمہ اور یا تفسیری ترجمہ جو ان آیات کریمہ کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر، ہر اس امر پر، ہر اس فعل پر قادر ہے، یعنی مکمل قدرت رکھتا ہے، جو کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادہ اور فیصلہ سے روک سکے یا مجبور کر سکے۔ بس ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، اور جو چاہے کرے، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قدیر کے معنوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کے فعل یعنی اللہ تعالیٰ کا فعل جو ہے وہ اس کی طاقت اور بزرگی کو ظاہر کرنے والا ہو، نہ کہ عاجزی اور کمزوری کو۔ چنانچہ بعض نادان سوال کرتے ہیں کہ اور ایسی لایانی بحثوں میں پڑھ کر کے آیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اس طرح کے سوالات، تو اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھوٹ بولنا تو ایک کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کمزوری جو ہے آپ منسوب کریں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بس قرآن کریم کی آیات اور ان کے مطالب پر غور و فکر نہ کرنے کے سبب سے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ قدیر کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ ایسا فعل جس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت ظاہر ہو، نہ کہ کمزوری اور جھوٹ کا سہارا لینا، کیونکہ کمزوری اور جھوٹ کا سہارا لینا سراسر کمزوری ہے، اور کمزوری اور عاجزی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بڑا گناہ ہے۔ پھر جو یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جسم سمیت لے جانے پر قادر ہے، تو احمدی کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر کے ماتحت یہ ضروری ہے کہ ہر اس فعل سے جس کو صفت قدیر کے ساتھ جوڑا جائے اس سے اللہ تعالیٰ کا جلال اور بزرگی اور طاقت آشکار ہوتی ہو، نہ کہ کمزوری۔ بس آگے جا کر جب ہم واقعہ صلیب سے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر
اٹھا لے جانے کے واقعے کا پر غور کریں گے تو پس اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس سے جو غیر احمدی احباب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی کمزوری ثابت ہوتی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مکہ میں مخالفین نے ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا اور ہر جگہ جگہ پہرا لگا ہوا تھا اور قتل کرنے کے پکے ارادے سے آئے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ کوئی چھپتے چھپاتے نہیں پھرے، بلکہ ان کے سامنے سے گزر گئے اور ان کو مجال نہیں ہوئی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگا سکیں۔ پھر مخالفین کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ جب آپ غار ثور میں تھے تو آپ کی غار تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن رہے تھے کفار مکہ کی، مگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو ہاتھ لگانے نہیں دیا اور باز رکھا۔ یا پھر جو سراقہ جو گھوڑ سوار تھا، لمبا سفر کر کے حضور کے پاس پہنچ گیا، مگر اس وقت بھی خدا تعالیٰ کی قدرت نے، خدا تعالیٰ کی صفت قدیر نے اس کو روک دیا۔ سامنے تھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بد ارادے سے آیا تھا، تو اس کا اتنا قریب پہنچ جانا اور پھر خدا تعالیٰ کا اس کو روک دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ طاقت ہے اور بزرگی ہے، اور اس فعل سے خدا تعالیٰ کی بزرگی ثابت ہوتی تھی کہ یہ دیکھو سامنے کھڑا ہے میرا بندہ، ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ۔ پھر جب ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں، اب میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے ایک ذاتی واقعہ اور وہ مثال بیان کیے دیتا ہوں کہ خاکسار کا ایک کزن تھا، چھوٹا بھی 2-3 سال کا تھا، یا اس سے بھی شاید چھوٹا تھا، تو گھر کا کوئی سیل فون اس سے محفوظ نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنا سیل فون کسی بڑی جگہ پر، اونچی الماری میں، کسی اونچے ٹیبل پہ رکھتا تھا تاکہ اس کی پہنچ سے دور رہے۔ مگر جو خاکسار کے والد جب گھر آتے تو وہ ایک چھوٹے ٹیبل پر جو اس کی پہنچ میں تھا اس کے سامنے موبائل رکھ دیتے، مگر اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکے، بلکہ وہ ساروں کو بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ دیکھو یہ بابا کا فون ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ بس اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قدرت تو یہ ہے کہ سامنے کچھ پڑی ہو چیز اور پھر ایسی قدرت ہو کہ اگلا ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ بس یہ قدرت نہیں کہ اس کو اٹھا کے دور رکھ دیا جائے۔ بس اب جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا رہا ہے جیسا کہ وہ یہودیوں سے ڈرا ہوا ہے کہ یہ کچھ اس کو خراب کر دیں گے میرے بندے کو، اور اس کو کچھ کرنے نہیں دے، اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے اور میں کچھ کر نہیں سکوں گا اور اپنے بندے کو بچا نہیں سکوں گا، تو اس لیے میں اس کو اوپر اٹھا کے رکھ لیتا ہوں۔ جیسے ہم کسی بچوں سے کوئی چیز، جو ضدی بچے ہوتے ہیں جن کو مات نہیں مانتے، ان سے ہم چیز اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اب غیر احمدی احباب ہمارے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ پھر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے ملتا جلتا شخص ان کو دے دیا کہ اچھا وہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں، اور جو انہوں نے ان کا جو دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا تھا وہ بھی پورا کر لیں۔ بس یہ کیسی آپ کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے؟ اس سے تو اللہ تعالیٰ کی حد تک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ضد کے آمنے عاجز آ گیا، اس نے ایک اپنا بندہ جو اپنا نیک بندہ تھا اس کو اوپر اٹھا لیا اور ان کو ایک کھلونے کے مطابق، جس طرح بچوں کو کھلونے کے سیل فون دے دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں، تو اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ اس ساری بات سے اب یہودی جو ہیں وہ تا قیامت، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جو صلیب پر فوت ہو جائے، جو صلیب پر مارا جائے، وہ نیک بندہ نہیں ہے، تو نبی کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بس یہ ایسی بات ہے جو کسی رنگ میں بھی خدا تعالیٰ کی صفت قدیر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ بس اب ناظرین خود ہی بتائیں کہ آیا اس بات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی طاقت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا نبی دشمنوں کے نرغ میں ہو، اور پھر بھی دشمن جو ہیں اس کا بال بیکا جو ہیں وہ کر دیں، اور یا اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کرے کہ اس کو اٹھا لے، ان کو اسی سی شکل سے ملتا جلتا بندہ دے دے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے جو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ظاہر ہوئی کہ ہزاروں کے لشکر بالمقابل ہوتے تھے، صحابہ کی چھوٹی سی جماعت ہوتی تھی، لیکن غالب پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہی آتی تھی۔ بس ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر کی اس سے حد تک تو نہیں ہوتی جو ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، اور ضرور بھی ضرور اس سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر ہے اس کی حد تک ہوتی ہے، نہ کہ اس کی جو ہے
منشا کو ظاہر کرنے والی بات ہے۔ پھر ایک اور بات بھی جو میں اپنے ناظرین کے لیے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلیب سے بچایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو قرآن کریم کی روح سے ایک صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچایا اور ان کو پھر ایک لمبی زندگی دی، اور اس واقعہ سے در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر کا صحیح معنوں میں ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم بے شک صلیب پر چڑھا بھی لو تو پھر بھی ان کو قتل نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور کہ تم اس کو صلیب اگر نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوگے نہ اسے صلیب دینے پر کامیاب ہوگے، اور صلیب دینا در حقیقت قتل صلیب پر مار دینے کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صلیب پر بچ جائے تو پھر بھی صلیب ہوگی۔ بس ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جو عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا یہ ہرگز صفت قدیر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ پھر اب دوسرے رنگ میں اگر اس پہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، ترجمہ، بس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے قوانین قدرت کو بھی توڑا نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو تبدیل کیا کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص یا لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو توڑتے ہیں یا ان میں ترامیم یا امینڈمنٹ کرتے ہیں تو ان کا یہ فعل اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ وہ پہلے غلطی پر تھے اور اب وہ اپنی غلطی کو سدھار رہے ہیں، یا وہ اس بات کا اقرار کرتے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے کسی کے زیر اثر وہ قانون بنانے پر مجبور تھے یا اب مجبور ہیں۔ بس ہر دو صورتوں میں اپنا قانون توڑنا کمزوری اور عاجزی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا ہے تو یہ قول صریحاً خدا تعالیٰ کی حد تک اور گناہ میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہی کمزور ہے اور نہ ہی عاجز۔ پھر ہم انسانوں کے آسمان پر جانے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قانون کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 91 سے 94 کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان ایک مکالمہ کا ذکر کرتا ہے، جس میں کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے جب وہ زمین سے کوئی چشمہ نکالیں گے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہروں والے باغات ہوں گے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کو گرا دیں گے اور اللہ اور فرشتوں کو کفار کے روبرو کر دیں گے، یا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا گھر ہو، یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور نہ صرف آسمان پر چڑھیں بلکہ ہمارے سامنے چڑھیں۔ یہ کفار جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور پھر آسمان سے نیچے اتریں اور کوئی کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھ سکیں۔ اب یہ قرآن کریم نے یہ سارا مطالبات جو کفار کے تھے ان کو ریکارڈ کیا اور بتایا اور قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی حدیث کی کتاب سے ہیں، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کے تا قیامت کے لیے لوگوں تک کے لیے محفوظ کر دی ہیں۔ اور پھر اب میرا ان لوگوں سے سوال، اور یہ بات میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز پر باسمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر لے جانے کے اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کر رہے تھے ان کو پورا کرے؟ مگر ان تمام مطالبات کے جواب میں جو جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتایا کہ وہ کفار کو جواب دیں، اس سے اس اعتراض کی بھی کلی کھل جاتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آسمان پر لے جانے پر قادر نہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، تو کہہ دے کہ میرا رب ان باتوں سے پاک ہے اور میں تو ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی جو تمام مطالبات کفار نے کیے ہیں بشمول اس کے کہ آسمان پر جانے والا جو سوال کیا ہے، اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب بتایا کہ کیونکہ آپ بشر رسول ہیں، بس جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر رسول ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو وہ کام کیوں کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں، جبکہ یہ تمام کائنات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمت للعالمین ہیں، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ دلیل دی کہ ایک کام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر رسول ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر لیں، حالانکہ وہ بھی تو ایک بشر رسول ہے؟ تو یہ تو پھر نعوذ باللہ یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ کے آسمان پر جانے کو مانا جائے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود اپنی تصنیف لطیف احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے میں تحریر فرماتے ہیں، اور یہ جو اس اعتراض ہے، یہ جو بات ہے، اس کا حضور نے خود جواب دیا۔ فرماتے ہیں حیات مسیح کے لیے یہ کہنا کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مسیح کی حیات کی غلطی سے ناواقفی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر بات پر قادر ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسے امور سے پاک اور منزہ ہے جو اس کی صفات کاملہ کے خلاف ہوں، اور وہ ان باتوں کا دشمن ہے جو اس کے دین کے مخالف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اوائل میں تو صرف ایک غلطی کا رنگ رکھتی تھی، مگر آج یہ غلطی ایک اژدہا بن گئی ہے جو اسلام کو نگلنا چاہتی ہے۔ ابتدائی زمانہ میں اس غلطی سے کسی گزن کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ غلطی ہی کے رنگ میں تھی، مگر جب سے عیسائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کو ان کی خدائی کی ایک بڑی زبردست دلیل قرار دیا تو یہ خطرناک امر ہو گیا۔ انہوں نے بار بار اور بڑے زور سے اس امر کو پیش کیا کہ اگر مسیح خدا نہیں تو وہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے، اور اگر انسان ہو کر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلا جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا؟ اس قسم کے دلائل پیش کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بنایا اور دنیا کے ایک حصے کو گمراہ کر دیا، اور بہت سے مسلمان جو 30 لاکھ سے زیادہ بتائے جاتے ہیں اس غلطی کو صحیح عقیدہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہوتی اور در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے جاتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، اور تمام مسلمان اپنی غلطی اور ناواقفی سے ان کی تائید کرتے ہیں، تو پھر اسلام کے لیے تو ایک ماتم کا دن ہوتا، کیونکہ اسلام تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دنیا کو ایک ایمان اور یقین پیدا اور اس کی توحید پھیلے اس لیے آیا تھا۔ وہ ایسا مذہب ہے کہ کوئی کمزوری اس میں پائی نہیں جاتی اور نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو وحدہ لا شریک قرار دیتا ہے۔ کسی دوسرے میں یہ خصوصیت تسلیم کی جاوے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کسر شان ہے اور اسلام اس کو روا نہیں رکھتا، مگر عیسائیوں نے مسیح کی اس خصوصیت کو پیش کر کے دنیا کو گمراہ کر دیا، اور مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور اس ضرر کی پرواہ نہ کی جو اس سے اسلام کو پہنچا۔ اس بات سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاوے؟ بے شک وہ قادر ہے، مگر وہ ایسی باتوں کو روا نہیں رکھتا جو مبدأ شرک ہو کر کسی کو شریک الباری ٹھہراتی ہوں، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص کو بعض وجوہ کی خصوصیت دینا سرئی مبدأ شرک ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 465-466 اس پر یہ حضرت مسیح اسلام کی عبارت موجود ہے۔ بس اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قانون قدرت کے موافق جو ہے وہ ہرگز آسمان پر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک بشر رسول تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین ہے، جن کے لیے تمام دنیا تخلیق کی گئی، جب ان کو صرف اس وجہ سے منع کیا اور کوئی وجہ نہیں بتائی ان کے آسمان پر نہ جانے کی، بلکہ وجہ یہ بتائی کہ بشر رسول ہونے کی وجہ سے وہ آسمان پر نہیں جا سکتے، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ اب یہ سوال ہمارا ان غیر احمدی احباب سے ہے کہ وہ بتائیں پھر
جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے مطابق پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جانا تصور کیا جائے، جبکہ وہ بھی تو ایک بشر رسول ہی تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے مختلف پہلوؤں سے سوال کا جواب عنایت کر دیا ہے، اور یہاں پر ایک دو باتیں میں بھی عرض کرتا چلوں کہ جیسے مربی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے رسول، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، قرآن ان کو رحمت العالمین کہتا ہے کہ وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ تمام عالمین کے رسول ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ کہتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو رحمت العالمین ہے اس کے لیے تو اللہ منع کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی تم بشر رسول ہو اور وہ آسمان پر نہیں جا سکتے، لیکن ایک جو کہ ایک خاص فرقے کے لیے، ایک بنی اسرائیل کے لیے ایک رسول آتا ہے، اس کو اللہ نعوذ باللہ لے جاتا ہے، اور پھر اس کی قرآن میں کوئی دلیل بھی نہیں دیتا۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، اور اس کو ذرا سوچ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، تو ان کو آسمان پر اگر فار ایگزامپل آپ کی بات مان بھی جائے، غیر احمدی بھائیوں کی بات مان بھی لی جائے کہ وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ لے گیا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے رسول ہیں ہی نہیں۔ تو جب وہ مسلمانوں کے لیے ان کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کر آ گئے، تو پھر کسی اور ایسے شرعی رسول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس نے دوبارہ سے جس کی ضرورت پڑے بعد میں۔ تو جب ضرورت ہی نہیں پڑنی اس رسول کی جو بنی اسرائیل کا رسول ہے، اس کو آسمان پہ رکھنے کی ضرورت سمجھ نہیں آتی۔ یہ تمام باتیں غیر احمدی بھائیوں کے لیے اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف جو ہے وہ اپنے علماء کی بات کے اوپر جو ہے وہ سر دھننے کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑی سی یہ بھی کوشش کریں گے کہ قیامت والے دن اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ اللہ کا رسول آیا، اللہ کا مہدی آیا، اور وہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا اور تم کہہ رہے تھے نہیں ہم نے نہیں سننی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلا سوال لے کر میں جاؤں گا محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ تو مبشر صاحب، شراز صاحب، اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑا اچھا جواب مربی صاحب نے دیا۔ آپ نے بھی اس میں ایک کویسچن چھوڑا ہے لوگوں کے لیے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک آدھا منٹ تو میں یہ بتا دوں۔ ہمارے بزرگ جماعت کے وہ سنایا کرتے تھے کہ حافظ صاحب وہ کہا کہتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارا ایک داعی اللہ جو ریت میں بکریاں، مطلب کہہ لیں کہ اس علاقے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بیڑیں اس کے پاس ہوتی تھی، وہ چرایا کرتا تھا ریگستان میں جہاں پہ تھوڑا بہت گھاس پھوس ہو۔ تو کہتے اس کے ایک دن اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی اسے ملا جس کو وہ تبلیغ کر رہا تھا، اور اسے وہ ثابت کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں گئے بلکہ فوت ہو گئے۔ تو اس پہ اس نے وہی بات کی، وہی سوال کیا جو ابھی آپ نے ربی صاحب سے کیا، اور انہوں نے جواب دیا بہت پیارا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اللہ، پنجابی میں اس نے اپنی زبان میں کہا کہ میڈا برا کہ اللہ قادر نہیں۔ اب اس بچے کی دلیل سنیں، اس نے ہلا کے رکھ، اس نے کہا دیکھیں، اس نے اسے پنجابی میں کہا، اس نے کہا بتاؤ کہ ہم کب سے یہ بکریاں اور یہ بیڑے چرا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی کافی عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا تم قسم کھا کے بتاؤ کہ آج تک یہ بیڑے ہیں، اس بیڑ نے کبھی گائے کا بچہ دیا ہے؟ وہ کہتا جی نہیں۔ تو آگے سے اس نے سوال یہ، اس نے کہا اللہ قادر نہیں؟ تو اللہ تو قادر ہے، لیکن وہی جیسے ہم ربی صاحب نے آیت پڑھی سورہ فاطر کی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنی سنت کو بدلتا نہیں ہے۔ تو جزاکم اللہ، یہی میں نے بیچ میں شیئر کرنا تھا۔ جی جزاک اللہ مبشر صاحب۔ چلیں میں آپ کی خدمت میں سوال بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف ازالہ و اوہام میں فرمایا ہے کہ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک ایسا نقطہ بیان کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں توفی کا لفظ 7000 دفعہ بیان کیا ہے۔ اس نقطے کی ذرا وضاحت کر دیں اور اس کتاب کے صفحہ نمبر بھی بتا دیں جہاں مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔
جی جزاکم اللہ شراز صاحب، بہت ہی عام سوال اور بڑا ہی توجہ طلب جواب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ نیا سوال نہیں ہے، یہ ہمارے جو غیرت بھائی ہیں یہ مختلف مناظروں میں، مختلف سوال و جواب میں اور مختلف کتابوں میں یہ لکھتے اور حضرت مرزا صاحب پہ پھپتی کستے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ حضرت امام بخاری پہ دیکھو کتنا بڑا انہوں نے الزام لگا دیا، نعوذ باللہ۔ تو میں وہ صفحہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اس کا پرنٹ میں نے نکال لیا اور میں سامنے رکھتا ہوں کہ کہاں پہ حضرت مرزا صاحب نے، حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ امام بخاری نے، آپ نے ایک عجیب نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ نے جو وہ نقطہ ہے وہ ابھی ہم ذکر کریں گے اور اسے پروف کر کے دکھائیں گے کہ ہاں 700 تو کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورۃ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اب 7 کا لفظ کثرت کے لیے، اب دیکھیں ہر نماز میں، ہر نفل میں، صلاۃ بالجہر میں اور دوسری نمازوں میں یہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں، ہر نفل میں، تو کثرت تو آ گئی۔ تو ایسے ہی میں ابھی آپ کے سامنے یہ سارا کچھ سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اگر کیمرہ دکھا سکے تو یہ دیکھیں، یہ وہ صفحہ ہے اضالہ اوہام، صفحہ 585 585، یہ ازالہ اوہام کا حصہ دوم ہے، اور یہ جو روحانی خزائن کی جلد نمبر یہ 3 ہے، اور روحانی خزائن جو ہے کتابوں کا، وہ آپ کو پتا ہے اسلام کی کتب کا سیٹ ہے، تو اس میں سے یہ، اب میں یہ آپ کے سامنے یہ ادھر سے ہی پڑھتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے تاکہ بات کھل جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام محمد اسماعیل بخاری نے اس جگہ اپنی صحیح میں ایک لطیف نقطہ کی طرف توجہ دلائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم 7000 مرتبہ توفی کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بعثت کے بعد اخیر عمر تک نکلا ہے۔ یہ ہے عجیب وہ لطیف نقطہ۔ یہ نہیں کہا کہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام بخاری نے یہ کہا کہ آن وسلم نے کم، وہ سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن 7000 من کثرت کے لیے ہے۔ تو یہ، اور اس میں یہ بات میں آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ کس طرح جب ہم بخاری کی طرف جاتے ہیں اور اس کے اوپر جب ہم غور اور فکر کرتے ہیں تو کس طرح خدا تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا ہے، اور کس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اپنے سننے والوں اور اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ نقطہ رکھا ہے، اور امام محمد اسماعیل بخاری نے اس جگہ اپنی صحیح میں ایک لطیف نقطہ کی طرف توجہ دلائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم 7000 مرتبہ توفی کا لفظ وسلم کے منہ سے بعثت کے بعد اخیر عمر تک نکلا ہے، اور ہر یک لفظ توفی کے معنی قبض روح اور موت ہی تھی۔ سو یہ نقطہ بخاری کا من جملہ ان نکات کے ہے جن سے حق کے طالبوں کو امام بخاری کا مشکور و ممنون ہونا چاہیے۔ یہ وہ حوالہ ہے۔ اب اس کو شراز صاحب اور میرے دوسرے بھائیوں کو لیے یہ میں سامنے رکھوں گا کہ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے بات قابل غور اور توجہ ہے کہ حضور علیہ السلام یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یہ بالکل نہیں فرما رہے کہ امام بخاری نے یہ لکھا ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک لطیف نقطہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مجھے شراز صاحب یاد ہے کہ سن 2000 میں ایک مناظرہ اہل حدیث اور جماعت کے درمیان ہوا، جس میں وہ جو ان کا اہل حدیث مولوی داؤد تھا وہ بڑی پھپتی کستا تھا اور بڑا ہنس کے اسے پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے بخاری میں۔ آج بھی اس کی آواز ریکارڈ ہے،
ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ کہتا تھا دکھاؤ مرزا صاحب کے 40 جھوٹ ہیں، یہ ایک جھوٹ یہ بھی ہے جو امام بخاری پہ لگایا، بخاری میں آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو امام بخاری کے لطیف نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں آپ کو وہ نقطہ ذرا سمجھنے، ذرا غور کریں کہ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر تھے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت میں انہیں بڑی طاقت تھی. تو کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے کہ وہ ایک بعض اوقات ایک دن میں ہی پورا قرآن جتنا اس ٹائم تک وہ نازل ہو چکا ہوتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے. جب یہ بات آن وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو آن وسلم نے کیا جواب دیا؟ آن وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ کہ کم از کم 30 دن میں قرآن ختم کیا کرو. تو آگے سے عبداللہ نے کیا جواب دیا کہ حضور مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے. فرمایا اچھا. فرمایا پھر 15 دن، پھر 10 دن، پھر آخر پہ آپ نے فرمایا ہاں 7 دن میں قرآن ختم کیا کرو. ہر سوال پہ وہی کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ طاقت ہے، مجھے زیادہ طاقت ہے. تو بخاری میں لکھا ہے لکل سبن لیال مراتن، کہ کم از کم 7 دنوں میں تم قرآن حکیم کا جو دور ہے مکمل کر لیا کرو. اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین، قرآن حکیم کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات نہ کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. تو سب سے بڑھ کے عمل کس نے کیا؟ ہاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے ایک صحابی کو کہہ رہے ہو کہ 7 دن میں قرآن ختم کرو اور آپ 7 دن سے زیادہ میں یا 7 دن سے کم میں ختم کرتے ہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر 7 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ختم کرتے تھے تو ذرا غور تو فرمائیں کہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے، جو کہہ لیں کہ رسالت کے زندگی یعنی 40 سال کے بعد، وہ 23 سالہ زندگی. اب شروع کے ہم کچھ سال نکال بھی اگر دیں کہ قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا، ہم 20 سال کو لے لیں. اور جو قرآن حکیم میں جو لفظ توفی کا جو مصدر توفی کا جو مشتق استعمال ہوا ہے وہ 25 دفعہ آیا ہے، 25 دفعہ قرآن میں. 23 دفعہ موت کے ساتھ اور 2 دفعہ تو عیسیٰ کا نام لے کے، ایک سورہ مائدہ میں اس کے آخری رکوع میں اور دوسرا سورہ آل عمران میں یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور سورہ مائدہ میں فلما توفیتنی، میں دونوں میں عیسیٰ کا نام لے کے. اب 25 کو 2 جگہ کو چھوڑیں، 23 کو ہی لے لیں. اور 7 ایک مہینے میں اگر کہہ لیں کہ 7 دن میں آپ نے قرآن ختم کیا تو اسے ذرا دیں ہاں 20 سالوں سے ضرب، یہ 1000 سال بنتا ہے، 1000 دفعہ بنتا ہے، 1000 دفعہ. اور اس کو توفی کا جو لفظ ہے اسے ہم 23 نہیں لیتے، ہم اسے 20 نہیں لیتے، ہم 15، ہم 7 لے لیتے ہیں کہ 7 دفعہ چلیں. اس ٹائم تک 7 الفاظ توفی کے آ چکے تھے. تو 1000 کو 7 سے ضرب دیں تو کتنا بنا؟ 7000 دفعہ. شراز صاحب یہ کہتے ہیں وہ صاف دل کو کثرتے کیا ہے کہ جس کا دل صاف ہے اسے کثرت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی نشان کافی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح 7000 دفعہ توفی کا لفظ آیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے سورہ نماز جنازہ میں 2 دفعہ توفی کا آیا ہے کہ اللہم کیا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ میاں جسے تو ہم میں سے فوت کرے، وفات دے، اسے کس پہ فوت کر؟ ایمان کی حالت میں وفات دے. پھر روزانہ اور اکثر کیا ہوتا تھا؟ اکثر صحابہ کی وفات بھی ہوتی تھی،
صحابیات کی وفات ہوتی تھی، چھوٹے بچوں کی وفات ہوتی تھی، روزمرہ کی کہ یہ گفتگو میں آپ توفی کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو یہ حضرت مسیح موعود نے تو جو کثرت کے لیے، یہ جو 7,000 کا لفظ ہے، یہ کثرت کے لیے جو میں نے آپ کو سورہ الحجر کی آیت پڑھ کے سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایگزامپل کیا ہے، یہ کثرت کے ساتھ کیا ہے. اور پھر اسی صفحہ میں اس کے نیچے یہ جو پیپر میں نے دکھایا تھا، اس کے بالکل نیچے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث بھی بخاری کی لی ہے جس میں حضرت مسیح موعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت امام بخاری لے کے ہیں فاقول کما قال عبد الصالح، کہ میں ویسے ہی کہوں گا جو عبد الصالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں اپنی قوم میں تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے میری توفی کر لی، بعد کا مجھے پتا نہیں، جب تو نے مجھے فوت کر لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کے وفات اپنی ثابت کی، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ ثابت کر دیا کہ اس کا مطلب موت ہے، موت ہے اور موت ہے. اور اسی کے نیچے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام بخاری کی اس بخاری میں سے ہی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 کی تفسیر ہے، اس کے نیچے آیت نمبر آل عمران کی 56 کی انی متوفی کا لے کے آئے امام بخاری، اور توفیتنی کو سمجھا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ممیتوں کا، میں تجھے وفات دوں گا، میں تجھے موت دوں گا. تو یہ تھا، یہ ہے اس کا ثبوت کہ کم از کم 7,000 سے مطلب کیا ہے کہ ہاں کثرت سے یہ توفی کا لفظ آیا ہے. پھر شراز صاحب، میرے سننے والوں، میرے بھائیوں، تو قرآن تو یہ کہتا ہے سورہ نساء میں کہ اگر تم میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، اپنا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے جاؤ، پھر وہ جو فیصلہ کر دیں اس کے بعد جو اسے نہ مانے وہ مومن ہی نہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فیصلہ یہ ہے کہ عیسیٰ آسمان پہ نہیں، وہ فوت ہو چکا، وہ فوت ہو گیا. تو میرے بھائی، یہ جو آج بیٹھے ہیں عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ چڑھاتے ہیں اور نئی تفسیریں لکھ رہے ہیں اور احادیث کے مطلب بدل رہے ہیں، اور سب کچھ اس امام مہدی علیہ السلام نے آ کے جب ثابت کر دیا، تو جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو پھر وہی والا مسئلہ جو ابھی مربی صاحب کو آپ نے سوال کیا، بھی خدا قادر نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جو اس میں توجہ رکھتے ہیں، جو اس میں تھوڑا دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دے دیا ہے. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قرآن کے اندر جیسے مبشر صاحب فرما رہے تھے کہ مختلف جگہوں پر توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جو توفی میں ایک بیسک رول ہے جو ہر جگہ کے اوپر آپ کو احادیث کی کتابوں میں اور عربی کتابوں میں مل جائے گا، کہ توفی کے لفظ میں جب فاعل جو جس نے کام کرنا ہے وہ اگر اللہ ہے، اور جو مفعول جو ہے وہ ایک بندہ ہے، بندے کی ذات ہے، تو اس سلسلے میں توفی کا مطلب ہمیشہ موت ہی ہوتا ہے. ایک اور قرآن کے اندر آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اس توفی کو حضرت ابراہیم سے کو ایز اے فاعل جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام سے جب وعدہ اپنا پورا لینے کی بات ہو رہی ہے تو وہ وہاں پر اللہ فاعل نہیں ہے. یہ چھوٹی سی ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں کم بات مطلب کچھ اور ہوتا ہے. شراز صاحب، یہ آپ نے جو بات کی ہے، یہ تو امام زمانہ امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو چیلنج کیا ہوا ہے کہ تا قیامت یہ چیلنج ہے، کوئی لے کے آئے، لیکن آج تک کوئی نہیں آ سکا. مجھے پتا ہے ایک دفعہ یہ سیالکوٹ سے، پاکستان سے کچھ مولوی ایک حدیث لے کے آئے تھے کہ دیکھو یہ فلاں جگہ حدیث ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، تو وہاں پہ اللہ فاعل ہی نہیں تھا، اور وہاں پہ جو تھا وہاں اس کا مطلب ہی وہاں پہ وفات ہی تھا، دوسرا مطلب تھا ہی نہیں، اور منہ کی کھانی پڑی تھی. تو یہ تو چیلنج ہے جو کوئی نہیں توڑ سکا. جزاکم اللہ تعالیٰ. جی ناظرین، یہاں پر اب پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم محترم ربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں.
تو مربی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور جو ہے وہ ہم نے یہ بھی سوال آپ سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیا اللہ قادر نہیں اس چیز پر کہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے آسمان پر. تو اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو کیا سلسلہ نبوت جاری ہے؟ شراز صاحب یہ کافی دلچسپ سوال آپ نے کر دیا ہے، اور سب سے پہلے تو میں جو بھی ہمارے جنہوں نے سوال کیا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالفرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی نبوت بھی جاری ہے، لیکن ایک بات وہ پھر بھی تبدیل نہیں کر سکتے، وہ قرآن کریم کو ہرگز تبدیل نہیں کر سکتے. اور قرآن کریم کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ رسول الی بنی اسرائیل، اگر وہ آ بھی جائیں گے تو وہ پھر بنی اسرائیل کو ہی تربیت کریں گے، ان کو ہی ٹھیک ٹھاک کریں گے، وہ مسلمانوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک ویسے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے. پھر اب تفصیل سے اگر اس سوال کو دیکھیں تو اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے سوال کا کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا سلسلہ نبوت جاری ہے. تو اس سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں، تو اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات کے مطابق، اور کم از کم 30 آیات کے مطابق جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب اضالہ احوام میں کیا ہے، جو کہ آپ کی مجموعہ جو کتب کا ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 3 میں موجود ہے. اس میں آپ نے بالکل تفصیل کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈال دی ہے کہ کیسے ان 30 آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں. اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب قرآن کریم کوئی بات کہہ دے تو پھر اس کے بعد آگے کسی کی بات، کسی کا قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پھر یہ بات بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دعویٰ کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے، جو کہ ایک عام قاعدہ ہے. اور پس اب یہ جو دعویٰ اب عموماً دنیا میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بھی 100 سال کے آس پاس ہوتی ہیں. ویسے تو اکثر دنیا میں تو عمریں اس سے بھی کم ہوتی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوشش کیا جائے تو عمریں جو ہیں وہ لوگوں کی وہ 100 کے لگ بھگ ہوتی ہیں. اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آسمان پر زندہ موجود ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، نہ کہ ہم جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے پھریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. کیونکہ وہ جو ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں وہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی ہمارے کوئی اور. یہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ آسمان پر بھی جاتے ہوں اور لوگوں کی عمریں بھی 2000 سال ہوں، بلکہ وہ ایک ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو عام دیکھنے میں نہیں آتی. تو پھر دعویٰ بھی ان کے جو اس کے دلائل ہیں وہ بھی ان کے ذمہ بنتے ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کریم واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتا ہے، بلکہ یہ بات بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ تو کہہ دے کہ میرا رب تو پاک ہے ان باتوں سے، میں تو ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں. ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جو اس آیت پہ ہم نے گفتگو کی تھی، بس مختصراً میں نے ناظرین کو کے سامنے پھر بیان کر دیتا ہوں کہ جب کفار مکہ نے آپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ آسمان پر جائیں اور واپس آئیں تو پھر ہم آپ کو مانیں گے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ایک بشر رسول ہے، تو اس وجہ سے آسمان پر نہیں جا سکتا. بس یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ آسمان پر تصور کیا جا سکتا ہے اس کے بعد. تو نعوذ باللہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر گئے ہیں، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ انسان نہیں تھے. بس ایسا عقیدہ رکھ کر آپ اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کرے کہ پادریوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، جو سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان عقائد کی وجہ سے، جو غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو راہ پا گئے ہیں، وہ پھر مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نکال کر جو ہے وہ ایک فرضی یسوع کو، جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی غلامی میں لے جاتے ہیں. بس یہ بات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے تو اسلام کی آپ جڑ ہی کاٹ رہے ہیں. پھر یہ اگر قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، تو ہم جب قرآن کریم سے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ قرآن کریم جگہ جگہ اس بات کی نفی کرتا آیا ہے۔ بس ہمارے غیر احمدی علماء ہیں ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس پادری آئے اور وہ کہے کہ دیکھو تم تو کہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر نہیں جا سکتے، قرآن کریم کہتا ہے کیونکہ بشر رسول ہیں، لیکن تم لوگ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بشر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں، اور پھر اس کا ہم دیکھتے بھی آئے کہ اس سے پھر نتیجہ کیا نکلا ہے۔ یہ کوئی میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہا، کوئی مفروضہ پہ مبنی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کی وجہ سے پادریوں نے لاکھوں مسلمانوں کو اسی مکر اور دجل سے عیسائی بنایا، اور آج بھی وہ یہ اس کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں پادریوں کے نام کیا ہوتے تھے جن سے جو اسلام کے مخالف کام کرتے تھے، اور جن پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا جو ہے وہ ان کے سامنے اسلام کو سر بلند کیا اور اس کے جھنڈے کو بلند کیا۔ ان پادریوں کے نام تھے پادری عماد الدین، پادری عبداللہ آتم۔ اب یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان تھے، نہ صرف مسلمان تھے بلکہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء تھے، جو پھر اسی عقیدہ کی وجہ سے، جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے پھر ان کو نہ صرف عیسائی ہوئے بلکہ عیسائیوں کے پادری بن گئے، ان کے لیڈر بن گئے، اور پھر مسلمانوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے لگے۔ پھر جہاں تک سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ آیا نبوت کا دروازہ کھلا ہے کہ بند ہے، تو اس بارہ میں بھی ہم قرآن کریم سے ہی رہنمائی لیتے ہیں اور قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ آخر کیا ماجرا ہے، آیا نبوت بند ہے یا نبوت کھلی ہے۔ تو پھر بہت سی آیات سے ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مگر ایسی نبوت جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مہر لگی ہو اور جو آپ کے ماتحت ہو۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ کافی غور کرنے والی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی بھی رسول کی اطاعت کرے گا، الف لام آیا ہے اور خاص کیا گیا رسول کو، الرسول، اور اس رسول یعنی رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انعامات پائیں گے، اور انعامات کیا ہوں گے کہ وہ نبیوں والے بن جائیں گے اور صدیق بن جائیں گے اور شہداء بن جائیں گے اور صالحین بن جائیں گے، صالحین بن جائیں گے۔ اب دیکھیں، اب ساری امت محمدیہ جو ہے وہ اس بات کو تو مانتی ہے کہ صدیق بھی بن جائیں گے، شہداء بھی بن گئے ہیں، صالحین بھی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جو اللہ اور اس کے رسول یعنی اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے بنے ہیں۔ مگر جب اس سے ایک آیت لفظ جو پہلے النبیین آتا ہے، اس کو وہ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اب نہیں بن سکتا۔ تو یہ دوہرا معیار اپنایا ہوا ہے، قرآن کریم کی یہود والا کام کرتے ہیں کہ کچھ حصوں کو لیتے ہیں اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر ان کو ڈرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی وعید سے ڈرنا چاہیے کہ کیونکہ ایک حصے کو پکڑتے ہیں اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اس رسول کا، یہ بڑی جو ہے اہم بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہ یہاں پہ صرف الرسول آیا تو الرسول سے مطلب خاص رسول، ایک رسول کو خاص کیا گیا ہے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس بارہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبوت گو بغیر شریعت ہو اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے، لیکن چراغ نبوت محمدیہ اس طرح پر ممتنع نہیں کہ وہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مکتسب اور مستفاض ہو، یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو اور دوسری جہت سے بوجہ اکتساب انوار محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص فخر دیا گیا کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو۔
یہ جو میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے یہ حضور کی کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ضمیمہ چشمہ معرفت پہ صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ پھر آپ اب ایک اور اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات و مخاطبت ہے الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ اور یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے یہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68 پر موجود ہے۔ بس اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے صاف انداز میں اور واضح کر کے فرما دیا ہے کہ اب جو نبوت کا دروازہ کھلا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور آپ کی پیروی سے نبوت کا جو ہے وہ دروازہ کھلا ہے۔ اور یہ نہیں پھر اگر دیکھیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو انہوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے نبوت حاصل نہیں کی، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے اور ان کی امت میں آئے تھے، ادھر ان کو نبوت ملی تھی۔ تو بس یہ اس آیت قرآنیہ کہاں جائے گی جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بغیر ہی ان کو نبوت مل جائے گی اور وہ آ کر جو ہے لوگوں کو نبی کام کریں گے امت محمدیہ میں۔ تو یہ ہر دو پہلو ہیں کہ ایک تو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ بنی اسرائیل کہتا ہے، اور پھر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ اب تو نبوت کا یہ ایک ہی دروازہ ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہے، کہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اکتساب فیض کرے گا وہی نبوت کا حقدار قرار پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس سوال کا جواب عنایت کر دیا ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محترم محمد شراز صاحب کے پاس۔ جی شراز صاحب میں اس میں نا ایک چھوٹی سی، ربی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے، ایک واقعہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت مولانا دوست محمد شاہد صاحب نے مجھے زبانی سنایا، مرحوم نے۔ کہتے ایک دفعہ میرے پاس ادھر خلافت لائبریری میں لاہور سے علماء کا ایک گروپ آ گیا، اس میں پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر بھی تھے، سارا کچھ۔ تو کہتے ایک صاحب نے سوال کیا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو مولانا، نبوت زحمت نبی نہیں آ سکتا۔ تو مولانا نے آگے سے فرمایا بتاؤ صدیق آ سکتا ہے؟ کہتا ہاں بالکل صدیق آ سکتے ہیں لیکن نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا، جیسے ابھی ربی صاحب نے بات کی نا، تو اس پہ مولانا نے ایک کتاب کھولی اور اس میں سے حوالہ پڑھ کے دکھایا، لکھا ہوا تھا صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی کو سب سے پہلے مانے، پہچانے اور پھر مانے۔ دوسری کتاب کھولی، اس میں لکھا ہوا تھا صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی کو سب سے پہلے پہچانے اور پھر مانے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ملفوظات کھولی، لکھا ہوا تھا صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی کو سب سے پہلے پہچانے اور پھر مانے۔ تو وہی مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہاں اب صدیق، وہ اپنا منہ لے کے ہی بیٹھ گئے، بس ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ واقعہ بیچ میں۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کیوں دینا چاہتے تھے؟ یہ تو ہم نے بڑی واقعہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ صلیب دیے گئے، تو یہودی صلیب دینا کیوں چاہتے تھے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ جی شراز صاحب جزاکم اللہ، پھر بڑا ہی اہم سوال، ہر سوال ہی اہم ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہی بہت اہم ہے۔ جیسے ابھی ربی صاحب نے بتایا کہ کئی، بلکہ ابھی انہوں نے احمدی اور غیر احمدی کے فرق کے حوالے سے حوالہ بتایا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اس کا ہر سوال ہی بہت اہم ہے۔ تو ایکچولی بات یوں ہے شراز صاحب، جب بھی کوئی خدا کا پیارا آتا ہے، یہ اصول ہے کہ دنیا دو گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ والا ہے، اس کی ہم مدد کریں گے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے نا 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 نا، یہ
اس میں سے وہ اعتراض نکالتا ہے کہ یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے، یہ جھوٹ ہے جی، یہ جھوٹ ہے، ہم اسے پنپنے نہیں دیں گے، ہم اسے پکڑیں گے، ہم اس کا کلا کما کریں گے، ہم اسے بڑھنے نہیں دیں گے. یہ دو گروہ بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ آئے، آپ نے دعویٰ کیا، تو آپ کو یاد ہے نا مکہ کی پہاڑیوں پہ جب آپ نے بلایا، کھانا پہلے رکھا، قریش رؤسائے مکہ آئے، کھانا کھایا، اور جب آپ واز شروع کرنے لگے تو چلے گئے. اور جب آپ نے سوال کیا کہ کون میری مدد کرے گا تو کس نے کہا تھا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں خراب تھی، کہا میں آپ کی مدد کروں. حضرت ابو بکر صدیق، تو کم بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں شروع میں. تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے دعویٰ کیا، تو وہی انہی یہودیوں نے جو انتظار میں تھے، بلکہ آج تک اپنی دیوار گریا کے پاس جا کے اس مسیح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یا اللہ اس مسیح کو بھیج، یا اللہ اس مسیح کو بھیج تاکہ وہ رسول آئے. تو یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے. بھی کیوں سولی دینا چاہتے تھے؟ کیوں؟ بڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو صلیب پہ لٹکایا جائے، جو صلیب پہ مارا جائے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم اسے لکڑی پہ لٹکائیں گے اور اسے مار دیں گے، اسے قتل کر دیں گے. تو یہ جو اس کا دعویٰ یہی غلط ہو جائے گا. یہ ان کا پلان تھا. اور ادھر سے خدا کی حکمت کیا تھی، خدا کا پلان کیا تھا کہ تم ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ اسے. سلیب پہ چڑھایا، لیکن قادر نہیں ہو سکے کہ سلیب دے سکیں. وہ ساری شرطیں پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے وہ کیسے، وہ جو پیلاطوس تھا اس کی بیوی کو خواب آیا، کس طریقے سے وہاں سے پھر اتارا، اور کیسے کیسے 1.5-2 گھنٹے سلیب پہ رہے، اور خدا نے وہاں سے باعزت طریقے سے وہاں سے نکالا. اب وہ چاہتے تھے کہ یہ خدا کی، یہودی کہتے تھے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، ہم نے اسے چھوڑنا نہیں، ہم نے مارنا ہے. خدا کہتا ہے یہ میری طرف سے ہے، تم اسے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے. اور پھر خدا نے کیا کیا، کیسا پیارا کہ اس کے لیے دوسرے مسیح کو اس طریقے سے بھیجا کہ آ کے اس سے پہلے ان کے عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح کی بارے میں ایسے تطہیر کی کہ اسے جو قرآن کا وعدہ تھا وہ الزاموں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا، اور اس طرح تطہیر کی. اور اس تطہیر کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح مسیح ہندوستان میں آپ کو وہاں سے، یعنی کہاں سے، جہاں پہ یعنی فلسطین سے لے کے وہ پورا راستہ لے کے آئے اور دکھایا کہ ایسے ایسے عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں خدا کی مدد کے ساتھ. نصیبین میں کیا ہوا؟ خدا کی مدد آئی. وہ نزول مائدہ والا وہ خدا کی مدد آئی. یہودی کہتے تھے کہ ہم نے مارنا ہے، خدا کہتا ہے میں نے بچانا ہے. یہ تو شروع سے یہ اصول ہمیشہ سے یہ لوگ کرتے آئے ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کو بچاتا ہے، اور آج بھی یہی ہے. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں آپ کے خلفاء کے ساتھ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت خلیفہ تو مسیح رابع رحمہ اللہ کس طریقے سے یہاں سے نکلے ہیں، اور کس طریقے سے یہاں سے ہجرت کی ہے. اور خدا تعالیٰ نے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے منہ سے آپ کا نام ہی نہیں بلکہ وہ تیسرے خلیفہ کا نام لیتا رہا. اور کراچی ایئرپورٹ پر وہ جو صاحب تھے جو پولیس کے، وہ آ کے آپ سے پوچھتے رہے کہ اپنا نام کیا ہے؟ آپ کا نام مرزا ناصر احمد ہے، آپ کے پاسپورٹ پہ تو آپ کا نام مرزا طاہر احمد لکھا ہوا. تو یہ ہے مکر، یہ ہے خدا کی تقدیر، خدا کی تدبیر. اس طریقے سے خدا تعالیٰ بچاتا ہے. تو ایسے ہی یہود چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پھانسی دیں، سولی پہ چڑھائیں. بعد کہتے تھے کہ سولی چڑھانے سے پہلے انہیں قتل کر دیا گیا اور بعد میں وہ چڑھائے گئے ہیں. خدا تعالیٰ نے دونوں کا رد کیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور بعد میں اس پہ اس شدت سے جواب دیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ، یقینا کہ وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے.
تو شراف صاحب خدا تعالیٰ اپنے پیاروں بندوں کے ساتھ جن کو وہ بھیجتا ہے خدا تعالیٰ ان کا پورا ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ دشمن چاہتے ہیں کہ ہم اس کا کلا کما کر دیں، ہم اس کا خاتمہ کر دیں، لیکن خدا تعالیٰ ان دشمنوں کے آگے وہ جیسے ابھی ربی صاحب نے وہ قادر ہونے کی اور قدیر ہونے کی جو وضاحت بیان کی ہے، خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نشان یہاں پہ بھی دکھایا ہے، مسیح کو بچایا ادھر سے، اور کیسے اس غار میں رکھا۔ وہ لمبی بحث ہے جو ہم کئی دنوں سے کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، بچ نکلے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں موسیٰ کا روزہ بتاتا ہوں، اور آنے والا مسیح جو ہوگا وہ پہلے عیسیٰ کا روزہ بتائے گا۔ تو آپ نے مسیح ہندوستان میں آنے والے مسیح نے پہلے مسیح جو بنی اسرائیل کی طرف آیا، جس کا رنگ گورا، جس کا رنگ سرخ، جو بگوا متیا کے نام سے بدھ مذہب کی کتابوں میں تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا رنگ سرخ، بال گنگریالے۔ اس کے بارے میں آ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو گنگریالے بالوں والے نہیں، سیدھے بالوں والے تھے، اور جن کی ناک اٹھی ہوئی تھی، اور جن کا رنگ سرخ نہیں تھا بلکہ گندم گو تھا، انہوں نے آگے بتا دیا کہ آپ کا مسکن مین، آپ کا جو مزار ہے، جو مدفن ہے، وہ سری نگر ملا خانی یار میں ہے، کشمیر میں ہے، اور اس کے اوپر تو آپ نے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں تصاویر لگا دی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جواب کافی ہے۔ جزاک اللہ موشی صاحب، آپ نے بڑی مختلف پہلو اس سوال کے ناظرین کے لیے وضاحت کر دی ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں جاؤں گا مکرم محترم مربی فیضان بغلی صاحب کی خدمت میں۔ تو مربی صاحب، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت بانی جماعت احمدیہ نے خود اپنی تحریرات میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا جس طرح کے عام عقیدہ تھا آسمان پر زندہ ہیں، تو بعد میں یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے یہ دعویٰ فرما دیا؟ جزاک اللہ شراز صاحب، یہ سوال جو ہے اس سے جواب شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے اور جو بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ، جو اس طرح کے نکتے ڈھونڈتے ہیں، ان کے سامنے ایک اصولی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کوئی اعتراض کریں تو ذرا اپنے اعتراض پر غور بھی کر لیا کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسا اعتراض آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر اپنے بکس کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہے آپ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ دوسرے انبیاء پر بھی پڑتا ہو، وہ انبیاء جن کو کم از کم آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ تو یہ میری سب سے گزارش ہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کم از کم وہ اس بات پر ضرور غور کیا کریں، ایک دفعہ دیکھا کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آپ اعتراض صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بکس میں کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے انبیاء پر بھی پڑتا ہو۔ اس طرح سے خدا کی ناراضگی مول لینے والے بن رہے ہو۔ بالفرض اگر آپ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا تسلیم نہیں بھی کرتے، تو وہی اعتراض اگر آپ کے ان انبیاء پر جو دوسرے انبیاء ہیں جن کو آپ سچا تسلیم کرتے ان پر پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی تو آپ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے بن رہے ہوں گے۔ بس بینی ہی اس طرح کا اعتراض جو ابھی آپ نے میرے سامنے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی پڑتا ہے، کہ ابھی جو اعتراض کیا گیا ہے کہ پہلے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ پہلے کچھ اور تھا پھر بعد میں بدل گیا، تو بینی ہی اسی طرح کا الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی پڑتا ہے کہ اول تو انہوں نے اپنے حواریوں کو کہا کہ ہتھیار خریدو، کیونکہ وہ بھی عام یہودیوں کی طرح یہی سمجھتے تھے کہ جو مسیح یہود کی اصلاح کے لیے آئے گا وہ غاصبوں سے جنگ کرے گا اور یہود کو بادشاہ بنا دے گا اور یروشلم کا حاکم ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا تاریخی طور پر رکھ دیتا ہوں ان لوگ احباب کے لیے جو تاریخ سے اتنے واقف نہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے سے قبل سب سے پہلے جو ہے وہ یہود کی حکومت جو ہے وہ عرصہ دراز پہلے جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور نبوکد نظر پہلے اسیری حکمران نے ان کی ایک جو حکومت وہ ختم کی جو شمالی حکومت تھی، پھر جو دوسری حکومت تھی اس کو نبوکد نظر نے جس کا دار الخلافہ جو تھا، جس کا کیپٹل جو تھا وہ یروشلم تھا، اس کو ختم کیا اور اس کو برباد کر دیا اور ان کو بابل میں اسیر کر کے لے گیا۔ پھر جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے ذوالقرنین جو
سائرس کہا جاتا ہے جو فارس اور میدا کے بادشاہ تھے، انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ یروشلم کو فتح کیا اور پھر جو ہے یہود کو واپس آنے کی اجازت دی، جو اس وقت یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ادھر موجود تھے۔ بس جس طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ موجود ہے اس وقت کہ مسیح آئے گا اور مہدی آئے گا اور ساری دنیا میں جو ہے وہ جنگیں کرے گا اور پھر مسلمانوں کا غلبہ کر دے گا، اسی طرح یہود کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ وہ ایسے مسیح کے انتظار میں تھے، وہ ایسے اپنے انتظار میں تھے جو ان کو دوبارہ یروشلم کا حاکم بنا دے گا، جو یہود کو پھر غالب قوم کر دے گا، اس وقت جو محکوم ہو گئے ہوئے تھے۔ بس اس بات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو عوام الناس میں یہود میں یہ عقیدہ تھا کہ جو مسیح آئے گا وہ یہود کا بادشاہ ہوگا، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ عقیدہ تھا۔ اور اس بات کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا؟ چنانچہ میتھیو کی انجیل میں جو چیپٹر 10 ورس 34 میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ بلکہ کئی اور حوالوں میں یا کسی جو ہے یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں کو آگے تلواریں شلواریں ہتھیار وغیرہ خریدو، مگر جب پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کر دی تو پھر آپ نے تلوار نہیں چلائی۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ تمام جو ان کی تعلیمات ان پر دیکھیں تو ایک ذرہ برابر بھی اس میں کہیں بھی جو ہے وہ لڑنے کا پہلو وہ ہرگز نہیں آتا، بلکہ یہ آتا ہے جو انجیل باب 5 آیت 39 میں کہ اگر کوئی تمہارا شریر جو ہے وہ شریر کا مقابلہ نہ کرو، مطلب اگر کوئی شریر شخص کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو کہ یہ لو بھائی تم مار لو۔ تو ایسی جو ہے یہ ان کی تعلیم تھی، کہاں وہ کہ وہ ہتھیار خرید رہے ہیں، اور کہاں یہ کہ وہ جو ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک گال پر مارے تو دوسرا بھی سامنے کر دو۔ پھر جب ہم تحویل قبلہ کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی وحی نے رہنمائی کر دی تو پھر اس وحی کے مطابق عمل شروع کر دیا اور قبلہ بیت المقدس سے موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ بس جو اعتراض آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف کر رہے ہیں، یہی اعتراض اس زمانہ کے لوگوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، اور قرآن کریم نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع کہاں سے کیا ہے کہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، من الناس لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ما ولاہم عن قبلتہم کہ کس نے ان کو ان کی قبلہ سے پھیر دیا، التی کانوا علیہا جس پر یہ تھے، قل تو کہہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ تو کہہ دے، للہ المشرق والمغرب کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو مشرق میں اور مغرب میں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بس اس آیت کریمہ سے دیکھیں یہ کیسا ملتا جلتا اعتراض ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے کر دیا ہے کہ ایک پہلے اور مطلب یہی اعتراض ہے نا کہ پہلے آپ یہ کرتے تھے اب یہ کر رہے ہیں۔ بس یہ غور کرنے والی چیز ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ اب یہی اعتراض جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے بھی کیا گیا، آپ کی زندگی میں کیا گیا، اور اس کا پھر آپ نے جواب بھی دیا۔ اس لیے اب میں وہ جواب جو تحریر آپ نے اس اعتراض کے جواب میں پیش کی ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب اعجاز احمدی جو کہ ضمیمہ ہے نزول المسیح کا، اور روحانی خزائن جلد نمبر 19 جو مجموعہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا، اس کی جلد نمبر 19 میں صفحہ 112 پر تحریر فرماتے ہیں، میں وہ تحریر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب کس قدر تعجب کی جگہ ہے کہ میرے مخالف میرے پر وہ اعتراض کرتے ہیں جس کی روح سے ان کے اسلام ہی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اگر ان کے دل میں تقوی ہوتی تو ایسی اعتراض کبھی نہ کرتے، جب میں جن میں دوسرے نبی شریک غالب ہیں۔ اب دیکھیں اب حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی ہے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں، پھر اسی جگہ پھر آپ فرماتے ہیں کیا کیا اعتراض بنا رکھے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ مسیح موعود کا دعویٰ کرنے سے پہلے براہین احمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقرار موجود ہے۔
اے نادانو، اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ اس اقرار میں کہاں لکھا ہے کہ یہ خدا کی وحی سے بیان کرتا ہوں؟ مجھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دی اور بار بار نہ سمجھایا کہ تو مسیح موعود ہے اور عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، تب تک میں نے اسی عقیدے پر قائم تھا جو تم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے جو حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت براہین احمدیہ میں لکھا ہے، جب خدا نے مجھ پر اصل حقیقت کھول دی تو میں اس عقیدہ سے باز آ گیا۔ میں نے بجز کمال یقین کے جو میرے دل پر محیط ہو گیا ہے اور مجھے نور سے بھر دیا گیا، اس رسمی عقیدہ کو نہ چھوڑا، حالانکہ اسی براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا تھا اور مجھے خاتم الخلفاء ٹھہرایا گیا تھا، اور میری نسبت کہا گیا تھا کہ تو ہی کسر صلیب کرے گا، اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تاہم یہ الہام جو براہین احمدیہ میں کھلے کھلے طور پر درج تھا، خدا کی حکمت عملی نے میری نظر سے پوشیدہ رکھا، اور اسی وجہ سے باوجود یہ کہ میں براہین احمدیہ میں صاف اور روشن طور پر مسیح موعود ٹھہرایا گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے باوجہ اس ذہول کے جو میرے دل پر ڈالا گیا، حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ بس میری کمال سادگی اور ذہول پر یہ دلیل ہے کہ وحی الہی مندرجہ براہین احمدیہ تو مجھے مسیح موعود بناتی تھی، مگر میں نے اس رسمی عقیدہ کو براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ میں خود تعجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی کھلی وحی کے جو براہین احمدیہ میں مجھ میں مسیح موعود بناتی تھی، کیوں کر اسی کتاب میں رسمی عقیدہ لکھ دیا۔ پھر میں قریباً 12 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسم عقیدے پر جمع رہا۔ جب 12 برس گزر گئے، تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ پس جب اس بارہ میں انتہا تک خدا کی وحی پہنچی اور مجھے حکم ہوا کہ فاستبق بما تؤمر، یعنی جو تجھے حکم ہوتا ہے وہ کھول کھول کر لوگوں کو سنا دے، اور بہت سے نشان مجھے دیے گئے اور میرے دل میں روز روشن کی طرح یقین بٹھا دیا گیا، تب میں نے یہ پیغام لوگوں کو سنا دیا کہ خدا کی حکمت عملی میری سچائی کی ایک دلیل تھی اور میری سادگی اور عدم بناوٹ پر ایک نشان تھا۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور انسانی منصوبہ اس کی جڑ ہوتی تو میں براہین احمدیہ کے وقت میں ہی یہ دعویٰ کرتا کہ میں مسیح موعود ہوں، مگر خدا نے میری نظر کو پھیر دیا۔ میں براہین احمدیہ کی اس وحی کو نہ سمجھ سکا۔ وہ مجھے مسیح موعود بناتی ہے، اور یہ میری سادگی تھی جو میری سچائی پر ایک عظیم الشان دلیل تھی، ورنہ میرے مخالف مجھے بتلاویں کہ میں نے باوجود یہ کہ براہین احمدیہ میں مسیح موعود بنایا گیا تھا 12 برس تک یہ دعویٰ کیوں نہ کیا، اور کیوں براہین احمدیہ میں خدا کی وحی کے مخالف لکھ دیا؟ کیا یہ امر قابل غور نہیں جو ظہور میں آیا ہے؟ پھر آگے جا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دشمن بھی گواہی دے سکتا ہے کہ براہین احمدیہ کے وقت میں اس سے بے خبر تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، تبھی تو میں نے اس وقت دعویٰ نہ کیا۔ بس وہ الہامات جو میری بے خبری کے زمانہ میں مجھے مسیح موعود قرار دیتے تھے، ان کی نسبت کیوں کر شک ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کا اختراع ہیں؟ کیونکہ اگر وہ میرا اختراع ہوتے تو میں اسی براہین احمدیہ میں ان سے فائدہ اٹھاتا اور اپنے دعویٰ پیش کرتا۔ کیوں کر ممکن تھا کہ میں اسی براہین احمدیہ میں لکھ دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور ان دونوں متناقض مضمونوں کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا، میرا اس وقت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، ایک منصف جج کو اس رائے کے ظاہر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ در حقیقت میرے دل کو اس وحی الہی کی طرف سے غفلت رہی جو میرے مسیح موعود ہونے کے بارے میں براہین احمدیہ میں موجود تھی۔ پھر آگے جا کر حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں، اگر براہین احمدیہ میں فقط یہ ذکر ہوتا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے گا
اور میرے مسیح موعود ہونے کی نسبت کچھ ذکر نہ ہوتا تو البتہ ایک جلد باز کسی قدر اس کلام سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ براہین احمدیہ سے 12 برس بعد کیوں اس پہلے عقیدہ کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ ایسا کہنا بھی فضول تھا، کیونکہ انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ بھی ماخوذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ اب یہ بہت جو ہے وہ اہم بات یہاں پر حضرت مسیح السلام نے بیان فرمائی ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے اجتہاد کی وجہ جو ہے ان کا غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہی جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے حضرت مسیح السلام جو ہے یہاں پہ بیان فرماتے ہیں آخر میں، مگر اب خدا کا کلام تھا تاہم عوام کے آگے دھوکہ پیش کیا جا سکتا تھا، تو ایسے پوچھ اعتراض کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ اسی براہین احمدیہ میں اظہار دعویٰ سے 12 برس پہلے مجھے مسیح موعود قرار دیا گیا ہے، اور عقل مند کے آگے میری سچائی کے لیے یہ نہایت صاف دلیل ہے۔ بس اس جگہ بھی یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 112 تا 115 جو ہے اس کے مختلف حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے جب اس نے صاف طور پر بتا دیا کہ آپ ہی جو ہیں وہ آنے والے مسیح موعود و مہدی موعود ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ساروں کے سامنے دعویٰ کر دیا، حالانکہ اشاروں اور کنایوں میں براہین احمدیہ کے زمانے سے ویسی وحی موجود تھی جن سے یہ اشارہ ہوتا تھا کہ آپ ہی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس سوال کا جواب عنایت کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر جو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے بیان کیے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ ہمارا ایک فیس بک پیج بھی موجود ہے جو کہ جس کا نام ہے احمدیہ مسلمز اردو ڈیسک USA۔ آپ اپنا کوئی بھی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ یہاں پر بھی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ ای میل ایڈریس بھی موجود ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی شیئر کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سیریز کا اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔